اوکے بر محمد والے محمد بلندر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة ونخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہ خدا بڑا مہربان ہے، اس نے قرآن کی تعلیم دی ہے، انسان کو پیدا کیا ہے اور اسے بیان سکھایا ہے۔ آفتاب و مہتاب سب اسی کے مقرر کردہ حساب کے ساتھ چل رہے ہیں، اور بوٹیاں، بیلیں اور درخت سب اسی کا سجدہ کر رہے ہیں۔ اس نے آسمان کو بلند کیا اور انصاف کی ترازو قائم کی ہے تاکہ تم لوگ وزن میں حد سے تجاوز نہ کرو اور انصاف کے ساتھ وزن کو قائم کرو اور تولنے میں کم نہ تولو۔ اور اسی نے زمین کو انسانوں کے لیے وضع کیا ہے اور اس میں میوے ہیں اور وہ کھجوریں ہیں جن کے خوشوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، وہ دانے ہیں جن کے ساتھ بھوس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول بھی ہیں۔ اب تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ صدق اللہ العلی العظیم۔ محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بر محمد والے محمد بلندر صلوات اللہ۔
بر محمد وآل محمد بلندر صلوات اللہم صلی اللہ جب نام علی منہ سے نکل جاتا ہے جب نام علی منہ سے نکل جاتا ہے گر کوہ مصیبت ہو تو ٹل جاتا ہے کیا نام ہے اس نام کے صدقے ہو دبی گرتا ہوا انسان سنبھل جاتا ہے جب نام علی بآواز بلندر صلوات اللہ جینے کا مزہ نزع میں جینے کا مزہ نزع میں ہم پائیں گے قبل ملک الموت علی آئیں گے قبل ملک الموت علی آئیں گے کیا خوف نکیرین کے آنے کا دبی پوچھیں گے مزاج اور چلے جائیں گے جینے کا مزہ نزع میں بآواز بلندر صلوات محراب میں علی ہے محراب میں علی ہے تو منبر پہ ہے علی محراب میں علی ہے
کعبہ گواہ دوش پیمبر پہلی کعبہ گواہ دوش پیمبر ہجرت کی شب رسول کے بستر پہلی جنت علی کی ملک ہے تو کوثر ہر جالی ملیں گے ندامت بچائیے ہر جالی ملیں گے ندامت بچائیے بچنا جہنم میں جائیے محراب میں علی ہیں بآواز بلندر صلوات اللہم صل علی محمد محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم درد و علم کا مرکز کردار بن درد و علم کا مرکز کردار بن گئی بے آس قافلے کے لیے آس بن گئی دن ڈھل گیا تو شام غریبا کے ساتھ ہی بیٹی علی کی حضرت عباس بن گئی پر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعائے زہرا کی تعبیر ہے دعائے زہرا کی تعبیر ہے عزاداری بقائے اس
سکتا کوئی یزید سے ختم کر نہیں سکتا عطائے زینب دلگیر ہے عزاداری پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں ہاں میں نے تو آف کر دیا. آواز سے گول گول کی آواز آ رہی ہے بولنا محمد والے محمد صلوات اللہ. سمجھ گیا. جو شریک بزم شاہ کربلا ہو جائے گا. جو شریک بزم شاہ کربلا ہو جائے گا. وہ گناہوں سے بری روزے جزا ہو جائے گا. وہ گناہوں سے بری روزے جزا ہو جائے گا. اور نار سے نکلا ادھر یا خلد میں داخل ہوا. نار سے نکلا ادھر یا خلد میں داخل ہوا. کیا خبر تھی ہر پیوں فضل خدا ہو جائے گا. جو شریک بزم
شاہ نعرہ صلوات. ایک مرتبہ اور مل کے درود پڑھیں محمد وآل محمد. جینے کا مزہ نظر میں غم پائیں گے. جینے کا مزہ نظر میں ہم پائیں گے. قبل از ملک الموت علی آئیں گے. قبل از ملک الموت علی آئیں گے. کیا خوف نکیرین کے آنے کا دبیر. کیا خوف نکیرین کے آنے کا دبیر. پوچھیں گے مزاج اور چلے جائیں گے. کیا خوف نکیرین کے آنے کا دبیر. کیا خوف نکیرین کے آنے کا دبیر. پوچھیں گے مزاج اور چلے جائیں گے. جینے کا مزہ نظر میں. نعرہ صلوات. حر کو شبیر نے کیا رنگ کی اجازت دے دی. حر کو شبیر نے کیا رنگ کی اجازت دے دی. نار کو نور کیا اور شہادت
تیری اور کیا سخاوت ہے ابن علی کی واللہ کیا سخاوت ہے حسین ابن علی کی کیا سخاوت ہے حسین ابن علی کی واللہ جام کو سر کر دیا رہن کو جنت شبیر نعرہ صلوات ایک دباؤ حاصل جسے آقا کی حضوری ہو جائے حاصل جسے آقا کی حضوری ہو جائے دنیا کے غم و رنج سے دوری ہو جائے دنیا کے غم و رنج سے دوری ہو جائے اے صلی علی مجلس پر نور حسین اے صلی علی مجلس پر نور حسین نار بھی آئے تو نوری ہو جائے حاصل
جس آقا کی نعرہ صلوات. ایک مرتبہ اور مل کے درود پر محمد مولا. سلام کی چند شعر آپ سماعتوں کی نظر کریں. جو لوگ مجلس و ماتم میں آنے والے نہیں، جو لوگ مجلس و میں آنے والے کہیں رسول کا دل تو دکھانے والے کہیں رسول جو لوگ مجلس و میں آنے غم حسین سے کم پر بغانے والے غم ہماری آنکھ کے آنسو زمانے والے غم حسین سے کم پر بغانے والے ہماری آنکھ کے آنسو زمانے والے نہیں، جو لوگ مجلس و بطور خاص شعر دیکھیں گا. بہت خوبصورت شعر دیکھیں گا. تجھے پتا نہیں رومال سیدہ کیا، تجھے پتا نہیں رومال سیدہ کیا، کتنے عشق کہیں بھی سمانے والے تجھے پتا نہیں رومال سیدہ کیا، کتنے عشق کہیں بھی سمانے والے جو لوگ مجلس و ماتم میں آنے. ایک اور شعر بطور خاص پیش کر رہا ہوں، دیکھیے گا. در بہشت کو حسرت سے دیکھنے والوں، در بہشت کو
زمادہ میں آنے زہیرین میں کوئی تو بات ہے زہیرین میں کوئی تو بات ہے حسین یوں ہی کسی کو بلانے والے نہیں حسین یوں ہی کسی کو بلانے والا بڑی غریب ہے زہرا کے اس کے قاتل یہ لوگ نام بھی کھل کر بتانے والے یہ لوگ صدقے کے خور میں تو پھینک سکے بطول زادی کو چادر اٹھانے والے نہیں جو لوگ مجلس میں آنے والے رباب دشت سے کیا ایسا لا رہے ہیں اس سخی تو اپنے خزانے چھپانے والے نہیں جو لوگ رحم اللہ من کرن فاطمہ مل کے درود پر محمد وآل محمد کی اللہم صلی علی جس دم سنی امام نے صدائے حر سینے پغات مار کے چلائے ہائے حر رو کر پغا رفیقوں سے دیکھی وفائے فرش عزا حرم نے بچھائے برائے کھینچی جو شیخ نے دل پہ رانس نکلی تڑپ فاتح مزار دوڑے ادھر سے کی طرف سید آئے نجف سے حیدر صفدر بچشم آواز دی نبی نے کے حر کو لیے جس وقت پہنچ شاہ تو وہ توڑتا سر
کاٹنے کی فکر میں جو تھے وہ ہٹ گئے مہما سے اپنے دور کے حضرت لپٹ گئے زانوں پر رکھ لیا سر ہروار یہ کا بھائی حسین آیا ہے آہوش میں ذرا آنکھیں قدم پمل کے یہ بولا وہ بات مولا ہزار جان سے میں آپ پر جن کے لیے زمین پر ملک سر جھکا وہ لوگ خلد سے لینے کو زانوں پسر گیا کہ یا شاہ پیغیرو محبوب کبریا ہے ادھر شیر حق ادھر ہے کون معظمہ پہلوں میں لاؤ شہر نے کہا کہ روتی ہے اماں برق ناز تو حشر تک امام دو عالم کے ساتھ ماتم تیرا حسین کے ماتم کے ساتھ گئے جس دم سنے ماں میں صلوات کربلا جانے والوں کربلا جانے والوں کربلا جانے والوں درے عباس پہ جب تم جانا یہ عریضہ میرے مولا کو سنا کر آنا جانے والوں درے عباس پہ جب تم جانا یہ عریضہ میرے مولا کو سنا کر آنا سب سے پہلے انہیں کہنا میری جانب سے سنا پھر یہ کہنا کہ تڑپتا ہے وطن میں وہ غلام پھر یہ کہنا کہ تڑپتا ہے وطن میں وہ غلام دشمنی نہ فقط اذن زیارت لانا یہ عریضہ میرے مولا
إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا في أمة الذي فاز رتبته إلى قاب قوسين وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين وجاهد بالسيفين وصلى إلى القبلتين وشرفنا بحب الزهراء أم السبطين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الكونين رحمة للدارين جد الحسنين مولى الكونين أعني أبا القاسم محمد صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الأطهرين رحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. صدق الله العلي العظيم. درود پڑھیے محمد والے. ابتدائی کلام آپ تمام حاضرین فرش عزا کی خدمت میں سلام علیکم ورحمۃ اللہ. پروردگار کا شکر بجا لاتے ہیں اس نعمت پر کہ اللہ نے ہمیں ایسے اماموں کا ماننے والا بنایا کہ جو ہمیشہ محسود رہے مگر زندگی میں کبھی کسی سے حسد نہیں کیا. اور یقین جانیے یہ شرف بھی فقط ہمارے پاس ہے. ہماری اس سلسلہ گفتگو کا موضوع آل ابراہیم اور ملک عظیم سورہ مبارکہ نساء آیت 54 کے ذیل میں گفتگو جاری تھی کہ جس میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے ام یحسدون الناس کہ یہ لوگ حسد کرتے ہیں انسانوں سے، ناس سے، لوگوں سے. کس بات پر؟ علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، ان اشیاء پر کہ جو اللہ نے لوگوں کو اپنے فضل میں سے عطا کی ہے. پھر خدا حوالہ دیتا ہے، تاریخ کی طرف اشارہ کرتا ہے اگر یہ لوگ اس امت میں جنہیں اللہ نے سب کچھ نوازا ان سے حسد کر رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے جب آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت دی تو ان کی قوم میں بھی کچھ لوگوں نے ان سے حسد کیا تھا. فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب، اس سے پہلے بھی ہم لوگوں کو بہت نواز چکے ہیں. اس سے پہلے ہم نے ابراہیم کی آل کو کتاب دی اور حکمت دی. وآتیناہم ملکا عظیما، اور انہیں بہترین عظیم ترین ملک اور سلطنت اور اقتدار عطا کی. اس آیے معافی ہدایہ کے ذیل میں ہماری گفتگو جاری تھی. میں نے عرض کیا تھا جب حسد ہے، حسد کسے کہتے ہیں آپ کی خدمت میں تفصیل سے بیان کیا. یہ کیسا موذی مرض ہے، کیسے ایمان کو کھا جاتا ہے، بات ذہنوں میں ہے انشاءاللہ. پھر ہم نے عرض کیا حاسد کیوں حاسد بنتا ہے، کیا وجوہات، کیا اسباب ہوتی ہیں. وہ 6 اسباب کل آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے، ذہنوں میں ہے، بچوں نوجوانوں کو یاد ہے
یہ یاد رکھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ سب سے پہلے انسان اپنے آپ کو ان اسباب سے بچا سکے، اور پھر جب تاریخ کا مطالعہ کرے تو دیکھے کہاں کس سے کس سبب کا اظہار ہو رہا ہے۔ غور کر رہے ہیں؟ آج ہم نے جہاں سے بات کا آغاز کرنا ہے وہ کون لوگ ہوتے ہیں کہ جو محسود ہوتے ہیں، جن سے کوئی حسد کرتا ہے۔ ایک تو حاسد کی خصوصیات کل ذکر ہو گئی، آج بیان کرنی ہے وہ کہ جس سے حسد کیا جاتا ہے وہ کیوں کیا جاتا ہے، تاکہ سمجھ سکیں کہ اس آیت میں ناس سے مراد کون سے لوگ ہیں۔ غور کر رہے ہیں؟ کل آپ کی خدمت میں نبی کی ایک حدیث شریف پیش کی تھی کہ ان لنعم اللہ اعداء، اللہ کی نعمتوں کے کچھ دشمن ہوا کرتے ہیں، اللہ کی نعمت کے دشمن ہوا کرتے ہیں۔ سوال کیا گیا یا رسول اللہ وہ کون ہیں کہ جو اللہ کی نعمت کے دشمن ہیں؟ فرمایا وہ کہ جو لوگوں سے حسد کرتے ہیں ان نعمتوں پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نوازا۔ یعنی معلوم ہوا کہ اب دیکھنا پڑے گا، بعض روایات میں ہمیں ائمہ نے یہ تک بتایا کل ذی نعمت محسود، ہر وہ شخص جو صاحب نعمت ہے وہ محسود ہے۔ یعنی جس کو اللہ نے کوئی نعمت دی ہے تو اس نعمت کا کوئی دشمن بھی ہے، اس نعمت پر حسد کرنے والا بھی کوئی ہے۔ تو اب اگر ہمیں محسود کی تلاش ہے، ان لوگوں کی تلاش ہے کہ جن سے حسد کیا جاتا ہے، تو اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کن کن کو اللہ نے کون کون سی نعمتوں سے نوازا۔ تو اب جتنی بڑی نعمتیں ہوں گی حسد بھی اتنا زیادہ ہوگا۔ غور کر رہے ہیں؟ کل ذی نعمت محسود، ہر صاحب نعمت محسود ہے۔ نعمت خدا کے کچھ دشمن ہیں، کون ہیں؟ فرمایا جو بندوں سے اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر حسد کرتے ہیں۔ روایت میں حاسد کو اسی لیے بخیل کہا گیا نا، عجیب کنجوس ہے کہ اس پر حسد کر رہا ہے جس میں اس کی جیب سے کچھ نہیں جا رہا۔ غور کر رہے ہیں؟ اب ہمیں ان نعمتوں کو تلاش کرنا ہے، یہ کون سی نعمتیں ہیں، یہ کتنی قسم کی نعمتیں ہیں۔ جتنی بڑی نعمت اتنا بڑا حاسد۔ غور کر رہے ہیں؟ تو آئیے قرآن کی ایک اور آیت کا سہارا لیتے ہیں، سورہ مبارکہ لقمان، آیت کا نشان ہے 20۔ ارشاد ہوا الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات والارض، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے جو کچھ آسمانوں یا زمین میں ہے سب کا سب تمہارے لیے اے انسانوں مسخر کر دیا، تمہارے اختیار میں دے دیا، سب تمہاری خدمت کے لیے خلق ہوا۔ پھر خدا فرماتا ہے وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ، اور یہ میرے موضوع سے جڑے گا مجھے، وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ مِن نِعَمِهِ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ نے تم پر اپنی نعمتوں کی بارش کر دی، اللہ نے تم پر اپنی نعمتوں کو برسا دیا۔ اے خدا یہ کتنی قسم کی نعمتیں ہیں؟ 2 قسمیں بیان ہوئی، ظاہرتاً و باطنتاً۔ ایک وہ نعمتیں ہیں جو ظاہری ہیں، اور ایک وہ نعمتیں ہیں جو باطنی ہیں۔ ایک وہ نعمتیں جن کا تعلق اس دنیا اور اس کے مادے سے ہے، جو مادی نعمتیں ہیں جو انسان کو دکھائی دیتی ہیں، اور ایک وہ نعمتیں کہ جن کا تعلق روح سے ہے، جن کا تعلق قلب سے ہے، جن کا تعلق انسانی عقل سے ہے۔ غور کر رہے ہیں؟ تو جو بدن یا اس سے مطابق نعمتیں انہیں قرآن نے ظاہری نعمتیں کہا، جو دل یا اس سے جڑی ہوئی نعمتیں روحانی نعمتیں انہیں خدا نے باطنی نعمتیں کہا۔ یہ ظاہری نعمتیں کون کون سی ہیں؟ اگر بہت تیزی سے بات کو گنواتا چلو، چوتھے امام نے دعائے ابو حمزہ صومالی میں ہمیں گنوایا، صلی علی محمد۔ چوتھے امام کی عظمت پر مل کر ایک درود پڑھ دیجیے۔ بہت تیزی سے گزاروں گا، کچھ پیغامات بھی ہیں آج کی گفتگو میں نوجوان دوستوں کے لیے، اور
اور مجھے پھر اپنے اس نتیجے تک بھی لانا ہے کہ حقیقی محسود کون ہے، یا سب سے بڑے محسود کون ہے، یا سب سے بڑی نعمتیں کن کو ملی۔ ظاہری نعمتیں چوتھے امام ایک دعا کے ایک دو فقروں میں جمع کر دیتے ہیں اکثر نعمتیں۔ اللہم عقن السعۃ فی الرزق، فرماتے ہیں خدا مجھے رزق میں وسعت دینا۔ الہی آمین کہہ دیں گے تو دعا میں شامل ہو جائیں گے، چوتھے امام کے متبرک الفاظ ہیں۔ اللہم عقن السعۃ فی الرزق، اے خدا میرے رزق میں وسعت دینا۔ والصحۃ فی البدن، اے خدا میرے بدن میں صحت دینا، بیماری سے بچانا۔ وقرۃ العین فی الاہل والمال والولد، اور میرے گھر والوں میں، میری فیملی میں، میرے خاندان میں، میری آل اولاد میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھنا۔ یہاں مولا نے 3 بہت بڑی نعمتوں کو گنوا دیا۔ ایک ہے مال۔ یہ مال کیا ہے؟ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ جب یہ اللہ کی نعمت ہے تو جسے یہ نعمت مل جاتی ہے اس نعمت کے دشمن بھی ابھر آتے ہیں۔ بہت واضح سی بات ہے نا، متفق ہے؟ یہ ہے ایک نعمت۔ ایک نعمت ہے بدن کی صحت، کہ جسے بعض الفاظ میں، بعض روایات میں عافیت بھی کہا گیا۔ عافیت یعنی زندگی کا مرتب ہونا، آزمائش سے، ظاہری آزمائش سے، پریشانی سے خالی ہونا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے عزیزوں۔ اس نعمت کی قدر اس سے پوچھو جس سے یہ نعمت چھن چکی ہے، کہ اس عافیت اور صحت کے بارے میں میرے اور آپ کے مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس نعمت کے بارے میں میرے مولا ایک عجیب فارمولہ ارشاد فرماتے ہیں وہ نعمت کہ جو چھپی رہتی ہے وہ عافیت کی نعمت ہے، کہ جب یہ ہوتی ہے تو اسے فراموش کر دیا جاتا ہے، جب یہ چلی جاتی ہے تب سب سے زیادہ یاد آتی ہے۔ کسی بیمار سے پوچھئے صحت کی کیا اہمیت ہے۔ جب یہ اللہ کی نعمتیں ہیں تو جو صاحب نعمت ہوگا وہ محسود بھی ہوگا۔ غور کر رہے ہیں؟ اور وہیں جسے اللہ نے یہ نعمت دی ہے، حاسدوں کے شر سے اگر اپنے آپ کو بچانا ہے، نعمتوں کو برقرار رکھنا ہے تو کیا کرے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر نعمت کا شکر کرو گے تو ہم نعمت میں اضافہ کر دیں گے۔ اس قانون کو بھی ذہن میں رکھیے گا آج پوری گفتگو میں، جس نعمت کی بات آئے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے ہم اضافہ کر دیں گے۔ شکر کیسے ہوگا؟ پہلے تو زبانی ہوگا، قلبی ہوگا، دل سے انسان احساس کرے یا اللہ تو نے مجھے مال نصیب کیا، میری اوقات سے بڑھ کر مجھے نوازا، اے خدا میں تیرا گنہگار بندہ، تو نے مجھے صحت دی، اے خدا تو چاہتا تو مجھے کسی بھی آزمائش میں ڈال سکتا تھا، مگر تیری حمد ہے، تیری ثنا ہے، تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اس قابل بنایا کہ اپنے گھر سے اٹھ کر، بستر سے اٹھ کر، گھر سے چل کر فرش غم حسین تک آ گیا۔ یہ مقام شکر ہے، یہ شکر ہوگا تو نعمت میں اضافہ ہوگا۔ ایک اور بہت بڑی نعمت جس کی طرف مولا نے اشارہ کیا، ظاہری نعمتوں میں سے، دنیاوی نعمتوں میں سے، اے خدا میرے گھر والوں میں، میری آل اولاد میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دینا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور آج کی اس مجلس کی مناسبت سے اپنے نوجوان دوستوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، توجہ میرے ساتھ ہے۔ یہ جو انسان کی فیملی لائف ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان بعض اوقات اس کی قدر چھوڑ دیتا ہے۔ خدائی قانون اپنی جگہ باقی ہے، اگر شکر کرو گے تو اضافہ ہوگا، اگر کفران نعمت کیا تو نعمت چھن جائے گی۔ جب اللہ نے کسی کو اچھا خانوادہ دیا ہو، شوہر کو زوجہ، زوجہ کو شوہر دیا ہو، آل اولاد سے، بیٹوں بیٹیوں سے نوازا ہو، اللہ نے اسے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کی ہو ان گھر والوں کی صورت میں، تو اب اس کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو اس نعمت کو فار گرانٹیڈ لینے لگے، یہ کہاں جائیں گے مجھے چھوڑ کر۔ کبھی کسی ایسے کی بد دعا نہ لینا کہ جس کا تمہارے سوا کوئی نہ ہو۔ غور کر رہے ہیں؟
جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ ہوتا ہے. لہذا جب چوتھے امام دعا مانگ رہے ہیں خدا مجھے آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے میرے گھر والوں کو, جسے اللہ نے یہ نعمت دی ہے اپنے گھر والوں کا پاس کیجئے, خیال رکھیے, عزت دیجئے. جو خود عزت دار ہوتا ہے وہ اپنے خاندان والوں کو بھی عزت دیتا ہے. امید کرتا ہوں اتنا پیغام کافی ہوگا. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد. یقین جانیے جتنے مسائل ہیں فیملی لائف سے متعلق, جتنی مشکلات ہیں ازدواجی زندگی, خاندانی عائلی زندگی سے متعلق, ان کا ایک بہت بنیادی سولوشن اور حل وہ یہ ہے کہ دونوں طرفیں ایک دوسرے کو عزت دینے لگے. شوہر زوجہ کو اور زوجہ شوہر کو. جب یہ دونوں ایک دوسرے کو عزت دیں گے, دونوں ایک دوسرے کو احترام دیں گے, دونوں ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں گے. ضروری نہیں ہے آپ جناب کہہ کے بات کریں, مگر عزت وہ جو دل سے دی جائے. عزت اسے دی جاتی ہے کہ جس کے لیے دل میں کوئی مقام و مرتبہ ہو, جس کے لیے دل میں کوئی حیثیت ہو. اپنے شریک حیات کی قدر و منزلت کو پہچانیے, ایک دوسرے کو عزت دیجئے. یقین جانیے آپ کی زندگی آل محمد کے صدقے خوشحال ہو جائے گی. اور یہاں بھی علی و فاطمہ کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے کہ کیسے یہ دونوں ہستیاں کہ کائنات میں یہ تنہا ہی ایک دوسرے کے ہم پلہ تھے, مگر یہ دونوں کیسے ایک دوسرے کو احترام دیا کرتے تھے, کیسے ایک دوسرے کی عزت کیا کرتے تھے, کیسے ایک دوسرے کی بات کا پاس کیا کرتے تھے. درود پڑھیے علی و فاطمہ علیہ السلام کی عظمت. یہ ہیں ظاہری نعمتیں. ایک اور بہت بڑی ظاہری نعمت جو دونوں کیٹیگریز میں آتی ہے, ظاہری اور باطنی دونوں میں, کہ جب کائنات کے رسول نے, یا میں عبارت کو چینج کروں تب بدل دوں, جب علم کے شہر نے شہر کے دروازے سے پوچھا, تھوڑا میرے ساتھ شامل ہو جائے گا, جب مدینۃ العلم نے باب مدینۃ العلم سے پوچھا ہے علی یہ بتائیے کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت آپ پر کیا ہے, فرمایا اللہ کی سب سے. اب یہاں رسول علی کی زبانی, لسان اللہ کی زبانی ہم تک پہنچانا چاہ رہے ہیں. اے علی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی مجھ پر سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ان خلقنی, کہ اس نے مجھے خلق کیا, وجود دیا, بعد ان لم اکن شیئا مذکورا, قبل اس کے میں کچھ بھی نہ تھا, میرا کوئی نام و نشان نہ تھا. مجھے عدم سے وجود میں لانا یہ سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی مجھ پر. یہ ہے نعمت وجود. نعمت بقا اور ہے کہ اس کے بعد خدا نے مجھے باقی رکھا, یہ اور نعمت ہے. تنہا نعمت وجود وہ نعمت ہے کہ اگر انسان ساری زندگی فقط اسی پر اللہ کا شکر ادا کرتا رہے تب بھی زندگی ختم ہو جائے گی, شکر ختم نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ہر وہ شکر جو انسان کی زبان سے ادا ہوگا, مولا حسین دعائے عرفہ میں بتاتے ہیں, ہر وہ شکر جو انسان کی زبان سے ادا ہوگا, ہر وہ شکر اللہ کی دی ہوئی توفیق اور اسی کی دی ہوئی زبان سے ادا ہوگا. لہٰذا چونکہ اس کی زبان, اس کی دی ہوئی زبان استعمال ہوگی, لہٰذا اس زبان کا استعمال اور اس توفیق کا حصول ایک اور شکریہ کو واجب کر دے گا. غور کر رہے ہیں؟ یہ شکر الہی نعمتوں پر ہمیں کس نے سکھایا؟ آل محمد نے ہی تو سکھایا. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد. یہ جو سب سے پہلی نعمت ہے, نعمت وجود, یہ بہت بڑی نعمت ہے. کیا اس نعمت میں بھی حسد کیا جا سکتا ہے؟ اللہ اکبر. کیا اس نعمت پر بھی کوئی حسد کرے گا؟ نہیں. ہر وہ شخص جو حسد کرنے کے قابل ہے اسے یہ نعمت تو ملی ہے. اس نعمت وجود کے بھی کئی درجے ہیں, تھوڑا سا میرے ساتھ ہو جائیے گا. اس نعمت وجود کے بھی کئی درجے ہیں. ان میں سے ایک اور درجہ آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ میرے اور آپ کے چھٹے امام صادق آل محمد, امام جعفر صادق,
فرماتے ہیں نعمت کی بات ہو رہی ہے، اول نعم کی بات ہو رہی، کیوں؟ جس کے پاس جتنی بڑی نعمت ہے وہ اتنا ہی زیادہ محسود ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں اذا وجدتم برد ولایتنا فی صدورکم، اے مجلس حسین میں بیٹھنے والوں، اے علی و آل علی کے چاہنے والوں، جب اپنے دل میں ہماری ولایت کی ٹھنڈک کو محسوس کرنا، فَلْيَحْمِدِ اللَّهَ عَلَىٰ أَوَّلِ النِّعَمِ، تو سب سے پہلی نعمت پر اللہ کی حمد اور اللہ کا شکر کرنا، وہی سب سے پہلی نعمت۔ سوال کیا گیا مولا وہ سب سے پہلی نعمت کیا ہے؟ یہ نہیں فرمایا فقط کہ اس نے تمہیں وجود دیا، نہیں، وجود تو بہت سو کو دیا، وجود تو کیسے کیسوں کو دیا، نہیں، اللہ کی سب سے پہلی نعمت پر اس کا شکر کرنا۔ مولا وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس نے تمہیں پاکیزہ صلب اور پاکیزہ رحم عطا کیے۔ درود پڑھیے چھٹے امام کی عظمت پر۔ ایک اور حدیث میں مولا نے اس کو اور واضح کر کے کھول کے بیان کر دیا۔ بہت سے ایسے چہرے تھے نا جو ابھی تک میرے ساتھ شامل نہ ہوئے، اب مولا نے اس حدیث کی وضاحت فرمائی۔ ایک اور جگہ فرمایا جب اپنے دلوں میں ہماری ولایت کی چاشنی کو محسوس کرنا، جو نام علی سے اپنے دل میں ٹھنڈک کو محسوس کرتا ہے، جو نام علی سے جس کا چہرہ نکھر آتا ہے، جو نام علی سنتا ہے تو کانوں میں رس کھلتا ہے، جو نام علی سنتا ہے تو نام علی لینے کا دل کرتا ہے، ان سب کی خدمت میں یہ حدیث تو فتن پیش کر رہا ہوں۔ اے ہمارے چاہنے والوں، جب ہماری ولایت کی ٹھنڈک کو اپنے دل میں محسوس کرنا تو کیا کرنا؟ فرماتے ہیں اپنی ماؤں کے لیے دعا کرنا۔ غور کر رہے ہیں؟ بات تو پہنچ گئی نا؟ ایک دوسرے پیرائے میں اسی بات کو دیکھیے گا، علی کے چاہنے والوں کو اپنی ماؤں کا یوں بھی زیادہ احترام کرنا چاہیے، اپنی ماں کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے، زیادہ اکرام کرنا چاہیے، خاص طور پہ جب پل بڑھ کے جوان ہو جائے، جب فرش عزا پہ آنے لائق ہو جائے، جب اس کی زبان علی علی کہنے لائق ہو جائے، جا کر اپنی ماؤں کے پاؤں دباؤ، خدمت کرو، اپنی ماؤں کی دعائیں لو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مائیں ہیں کہ جو سبب بنی کہ یہ نعمت ولایت علی ہمارے دلوں تک منتقل ہو سکی۔ بات پہنچ گئی تو ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ یہ تو کچھ نعمتیں میں نے آپ کو گنوائی جلدی جلدی، یہ تھی ظاہری نعمتیں، یہ کچھ باطنی نعمتیں بھی آ گئی۔ ذرا باطنی نعمتوں تک بات آ گئی ہے تو بات کو اور آگے بڑھاتے ہیں۔ قرآن میں ایک اور جگہ ارشاد ہوا من یطع اللہ و رسولہ، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے۔ یہ اللہ اور رسول کی اطاعت کیا ہے؟ یہ اس ایمان کا نتیجہ ہے جو انسان کے دل میں ہے۔ نعمت ایمان کہیے یا نعمت اسلام کہیے، اور کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ باطنی نعمت ہے نا۔ من یطع اللہ والرسول، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے، جو اللہ اور رسول کی بات مان لے۔ یہ نہیں کہ آدھی بات مانے آدھی چھوڑ دے، اپنی مرضی اپنے مطلب کی بات لے، جو دل کو اچھی نہ لگے وہ چھوڑ دے، جس پر خود راضی ہو وہ مان لے، جس پر اس کا دل راضی نہ ہو وہ نہ مانے۔ نہیں، من یطع اللہ و رسول یعنی جو اللہ اور رسول کی مکمل اطاعت کرے، یعنی اللہ اور اس کا رسول جو کرنے کا کہیں وہ کرے۔ توجہ میرے ساتھ ہے؟ جب کرنے کا کہیں تب کرے، جسے ماننے کا کہیں اسے مان لے، اور جس کے رد کا حکم دے اسے رد کر دے۔ من یطع اللہ والرسول، جب اللہ اور رسول کی اطاعت کرو گے، یہ کون سی عظیم باطنی نعمت ہے، کیا ہوگا؟ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا،
ان کے ہمراہ ہوگا، ان کی معیت میں ہوگا. کن کی؟ انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے اپنی خاص نعمت کو نازل کیا. وہ کون ہے جن پر اللہ نے خاص نعمت کو نازل کیا؟ من النبیین، اللہ کے نبی ہیں، والصدیقین، اللہ کے صدیق بندے ہیں، وہ بندے جنہیں اللہ نے صدیق بنایا ہے، والشہداء، جو اللہ کے شہداء بندے ہیں، والصالحین، جو اللہ کے نیکوکار بندے ہیں، وحسن اولئک رفیقا، اور کتنی اچھی ہے ان لوگوں کی ہمراہی، کتنا اچھا ہے ان لوگوں کا ساتھ. اور کرنے ہیں، جس کا ایمان سلامت ہوگا اسے تحفہ یہ ملے گا کہ یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جنہیں اللہ نے اپنی خاص نعمت سے نوازا ہے. ان لوگوں میں سے نہیں ہوگا، ان لوگوں کے ساتھ ہوگا. بڑا فرق ہے منا ہونے میں اور مع ہونے میں سے ہونے میں. وہ سلمان تھے کہ جنہیں کہا گیا سلمان منا. یہ ہم مسلمان ہیں کہ جن کا کمال یہ ہو کہ ہم محمد و آل محمد کے ساتھ ہو جائیں. غور کر رہے ہیں یہ کون سی نعمت ہے، یہ کون صاحبان نعمت ہیں. روزانہ پنجگانہ نماز میں 5 بار کیا پڑھتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا سیدھا راستہ دکھا دے. اب سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تو نے نعمت کو اتارا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہیں ایسا نہ ہو صراط مستقیم پر چلتے چلتے کوئی غلط ٹرن لے لو. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے خدا ان کے راستے سے بچانا کہ جو تیرے غضبناک لوگ، جن پر تیرا غضب نازل ہوا، ان کے راستے سے بچانا کہ جو گمراہ ہیں. معلوم ہوا کہ ہم جن کے راستے پہ چلنے کی بات کر رہے ہیں کوئی ہے کہ جن پر پہلے سے اللہ نے اپنی نعمت کو نازل کر دیا. انسان ان نعمتوں کی تلاش میں رہ جاتا اگر اعلان غدیر کے بعد اللہ قرآن میں یہ اعلان نہ کرتا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، اے لوگوں آج میں نے تم پر دین کو کامل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور آج میں نے تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور آج میں تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہوا. اے لوگوں آج میں نے تم پر اپنی نعمت کو تمام کیا. باطنی نعمت کی بات ہو رہی ہے. باطنی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کہ جسے اللہ کہہ رہا ہے آج میں نے نعمت کو کامل کر دیا. آج تک میں نے جو کچھ بھی تمہیں دیا میری نعمت ادھوری تھی، آج میں نے نعمت کو تمام کیا تم پر. اے خدا ایسا کیا ہوا؟ جب تفسیر کا رخ کیا، تاریخ کا رخ کیا تو پتہ چلا ایک میدان تھا، کڑی دھوپ تھی، 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، اللہ کا نبی تھا، پالانوں کے منبر تھا، اس نبی کے ہاتھوں میں کسی اور کا ہاتھ تھا، لوگوں سے ایک سوال کر رہا تھا کیا میں تم پر تمہاری جانوں سے زیادہ حق نہیں رکھتا ہوں؟ جب سب نے مل کر بلا کہا تو اعلان کیا الا من کنت مولاہ فہذا علی المولا. خوب غور کیجئے گا عزیزوں، جب وہ ماجرا میدان غدیر خم میں ہوا تو یہاں آیت ہم جیسوں کو مخاطب کر کے کہتی ہے کہ ان اتممت علیکم نعمتی، میں نے غدیر میں علی کی ولایت کے اعلان سے تم پر، علی پر نہیں. کوئی نتیجہ پیش کرنا ہے عزیزوں. مجھے اندازہ ہے بعض منزلیں بعض لوگوں کے لیے سخت ہوا کرتی ہیں، مگر آپ نے سفر میں میرے ساتھ رہنا ہے، انشاءاللہ منزل تک ساتھ چلیں گے. اے لوگوں غدیر میں ولایت کا اعلان ہوا کس کی؟ علی کی. تاج ولایت سجا کس کے سر پہ؟ علی کے سر پہ. عمامہ ولایت سجا کس کے سر پہ؟ علی کے سر پہ. دستار ولایت ملی کسے؟ علی کو. مگر قرآن میں اللہ کہتا ہے اتممت علیکم نعمتی، میں نے آج تمہیں اپنی سب سے بڑی نعمت دے دی. ذرا سوچئے جس کی ولایت کو قبول کرنا سب سے بڑی نعمت ہو، پھر کہہ رہا ہوں جس کی ولایت کو مان لینا سب سے بڑی نعمت ہو، خود وہ مولا کیسا صاحب نعمت ہوگا.
قانون ذہن میں ہے نا, جو جتنا بڑا صاحب نعمت اس سے اتنے ہی زیادہ حسد کرنے والے. خوب غور کیجیے گا, جس کے پاس جتنی بڑی نعمت, جس کی ولایت کو قبول کرنا میرے اور تمہارے لیے نعمت کا کمال بن جائے, خود وہ مولا نعمت کے کس کمال پر ہوگا. چلے ایک اور انداز سے, ایک اور جہت سے آپ کی خدمت میں نتیجے کو پہنچاؤں, شاید بچوں کے لیے بات اور آسان ہو جائے. اگر آمادہ ہیں, توجہ میرے ساتھ ہے, ابتدا سے آخر تک مل کر ایک درود پڑھیے, ہدیہ محمد. خوب غور کیجیے گا. میں نے عرض کیا نا ابتدا میں, نعمتوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں. ایک ظاہری نعمت ہے, ایک باطنی نعمت ہے. ظاہری نعمت کیا ہے؟ مال و دولت ہے. آپ راستے میں جا رہے ہیں, خوب توجہ کیجیے گا, جو پہنچتا چلا جائے. آپ راستے میں جا رہے ہیں, خدا نہ خواستہ رہزن آئے اور اسلحہ دکھا کر آپ سے آپ کا مال چھین لیا. یہ نعمت تھی آپ کے پاس, ایک لمحہ لگا آپ سے نعمت کو چھین لیا گیا. لہٰذا یہ نعمت ایسی تھی کہ بڑی آسانی سے آپ سے چھن کر کسی اور کے ہاتھوں میں چلی گئی. انسان کو اللہ نے صحت دی ہو, ایک لہجہ لگتا ہے صحت کو مرض میں تبدیل ہونے میں. نعمت تھی مگر قابل اخذ تھی, چھن جانے کے قابل تھی. خوب غور کیجیے گا. لہٰذا اس نعمت سے حسد کرنے والے بھی ہوں گے, مگر اتنا ہی حسد کرتے ہوں گے جتنا اس نعمت کا قد ہوگا. اور ایک بار نعمت چھن گئی, حسد بھی ختم ہو جائے گا. بلکہ یہ سوچ کر ہی حاسد کو سکون مل جاتا ہوگا کہ یہ نعمت تو چھن بھی سکتی ہے. یہ ہے نعمت کی ایک قسم. ایک دوسری قسم, وہ نعمت کہ جو خدا کسی کو دے دے تو پھر ایسی عطا کر دے کہ اب چاہ کر بھی کوئی اس سے چھین نہ سکے. میرا آپ سے سوال ہے, پہلی قسم کی نعمت پہ حسد زیادہ ہوگا یا دوسری قسم کی نعمت پر حسد زیادہ ہوگا؟ یقیناً وہ جسے چھینا نہ جا سکے, وہ جسے صاحب نعمت سے چھین کر حاصل نہ کیا جا سکے, یقیناً اس نعمت پر زیادہ حسد ہوگا, اس نعمت پر دشمن زیادہ جی جلائے گا. متفق ہیں؟ اب سمجھ آیا کتنا فرق ہے ان دونوں نعمتوں میں. لوگ باغ تو چھین سکتے تھے, مگر وہ منصب ولایت و امامت کہ جو اللہ نے اپنے بندے علی کو عطا کیا, لوگ قیامت تک بھی کوشش میں لگے رہے, کوئی علی سے اس منصب ولایت کو نہیں چھین سکتا. بات پہنچ گئی؟ آسان ہو گئی نا بات آپ کے لیے. نعمت کی 2 قسمیں ہیں. جو نعمت چھینی جا سکے اس پر حسد کم ہوتا ہے. جو نعمت کبھی کوئی سلب کر ہی نہ سکتا ہو, اس پر سوائے حسد کے دشمن کے پاس کوئی اور حیلہ نہیں ہوتا. 2 ہی طریقے ہوتے ہیں, یا کرتا رہے یا صاحب نعمت کو ختم کر دے. لوگوں نے تاریخ اسلام میں دونوں قسم کی کوششیں کر لی. پہلے کرتے رہے, مگر بعد رسالت ماں پہلی قسم کی کوشش دوسری قسم کی کوشش میں بدل گئی کہ اب کہ جب کڑ کے تھک گئے تو کیا کیا؟ واقعہ کربلا. لوگوں نے یہ چاہا کہ جب یہ اہل رسول ہیں, ان سے نعمت کو نہیں چھینا جا سکتا, کیوں نہ صاحب نعمت کو ختم کر دیا جائے. لوگوں نے اس کی بھی کوشش کی, مگر کیا ہوا کہ آج واقعہ کربلا کو 1400 سال گزر گئے, صاحبان نعمت کا تذکرہ باقی ہے. ایک درود پڑھیے آقا حسین کی عظمت پر. نعمت کی 2 قسمیں, ایک وہ جو چھینی جا سکے, ایک وہ جو نہ چھینی جا سکے. چلے بات کو اور تبدیل کرتے ہیں. نعمت کی 2 قسمیں, ایک وہ
جو چاہے کوشش کر کے حاصل کر لے. توجہ کیجیے گا. اگر کسی کو خدا مال عطا کر دے, کوئی حسد کرنے لگے, اس کے پاس اختیار ہے نا, اپنے پیروں کو ہلائے, اپنے بدن کو ہلائے, جائے, محنت کرے, کوشش کرے, یہ بھی اس کے برابر مال کو یا اس سے زیادہ مال کو حاصل کر لے گا. تو نعمت کی ایک قسم وہ ہوتی ہے کہ جو حاسد چاہے تو چاہ کر حاصل کر لے, اس پر حسد اتنا نہیں ہوتا. نعمت کی ایک دوسری قسم ہوتی ہے جو فقط اللہ ہی نصیب کر سکتا ہے, وگرنہ کوئی چاہ کر بھی اسے حاصل نہیں کر سکتا. ذرا سوچئے اس دوسری قسم کی نعمتوں پر حسد کا کیا عالم ہوگا. لہٰذا لوگ, اب توجہ کیجئے گا, ایک مثال دوں گا, بات پہنچ جائے گی. آپ نے دیکھا کسی کو بہت خوبصورت قیمتی لباس پہنے ہوئے, یہ شخص صاحب نعمت ہے, کسی کے دل میں خدا نہ خواستہ حسد اٹھا, یہ شخص ایک کام کر سکتا ہے کہ آتے جاتے اس کے لباس پر ٹیگ دیکھے گا, سمجھ جائے گا کس برانڈ کا ہے, کون سی دکان کا ہے. کل کو اگر خدا نے اسے وسائل دیے ہوں گے تو اسی دکان پر جا کر ویسا یا اس سے اچھا لباس خرید کر لے آئے گا, اور یوں اپنے حسد کا علاج کر لے گا, یوں اپنے حسد سے چھٹکارا پا لے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ لباس جو اس شخص نے خریدا تھا وہ نعمت ہے کہ جو دوسرے لوگ بھی حاصل کر سکتے ہیں. لیکن دوسری جانب اگر اللہ کسی کے لیے جنت سے لباس بھیج دے, درود پڑھیے محمد و آل محمد کی عظمت پر. لہذا دنیاوی لباس والوں سے بھی لوگ حسد کرتے ہیں, مگر اس شدت کا نہیں کہ جتنا حسد ان سے ہوا جنہیں لوگوں نے جنت کا لباس زیب تن کرتے ہوئے دیکھا. اللہ اکبر. لوگ ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی عمل کر سکتے ہیں, مگر نتیجہ خدا کے ہاتھ میں ہوتا ہے. لوگوں نے کوششیں کر کے دیکھی. لہٰذا نعمت بعض وہ کہ جو چاہ کر حاصل کی جا سکتی ہے, بعض وہ کہ جنہیں سوائے خدا کوئی عطا نہیں کر سکتا. انسان جتنی ایڑیاں رگڑ لے, جتنے پر مار لے, جتنی کوشش کر لے, اگر خدا کو کسی کو عطا کرنی ہو تو ایک بار حالت رکوع میں انگوٹھی صدقہ دے, آیت کی صورت میں نعمت باطنی فضیلت بن کے دروازے پہ آ جائے, اور جسے خدا کو محروم رکھنا ہو چاہے 70 انگوٹھیاں خیرات کر دے. سب مل کر ایک اور مثال دے دوں. نعمت کی دو قسمیں تو سمجھ آ گئی نا, ایک وہ جو حاصل کی جا سکے کوشش کر کے, ایک وہ جو حاصل نہ کی جا سکے. آج یہ حقیر اس ممبر پر حاضر ہو کر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے, یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے, مجھ پڑھنے والے کے لیے بھی, آپ سننے والوں کے لیے بھی. مگر یہ نعمت وہ ہے جیسے کوئی اور بھی حاصل کر سکتا ہے. کل میں رہوں نہ رہوں, کوئی دوسرا مجھ جیسا یا مجھ سے بہتر آئے گا, ممبر پہ خطاب کر لے گا. یہ وہ نعمت تھی جس پر حسد تو ہو سکتا ہے, مگر اسے حاصل کرنا ممکن ہے. توجہ کیجئے گا. مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ عام سا ممبر ہے, اس پر بیٹھنے والا بھی عام سا مجھ جیسا انسان ہوگا. لہٰذا اس ممبر سے حسد وہ حسد نہیں ہوگا جو صاحب ممبر سلونی سے ہوگا. کیوں؟ کیونکہ لکڑیوں کے ممبر پر تو کوئی بھی آ سکتا ہے, مگر دعوے سلونی کرنے جتنا علم کہاں سے لاؤ گے؟ سب مل کر بات پہنچ رہی ہے.
لہذا نعمتوں کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو حاصل کی جا سکے، چھینی جا سکے، جو ظاہری ہو، اس پر حسد اتنا نہیں ہوتا، ایک وہ کہ جو باطنی ہو، جو چھینی نہ جا سکے، جو حاصل نہ کی جا سکے، جو اللہ کی عطا کردہ ہو، جس کے لیے قرآن میں اللہ فرمائے فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا۔ ارے ہم نے آل ابراہیم کو کتاب دی، چھین سکو تو چھین کر دکھاؤ۔ ہم نے آل ابراہیم کو حکمت دی، چھین سکو تو چھین کر دکھاؤ۔ ہم نے آل ابراہیم کو ملک عظیم دیا ہے، چھین کر دکھا دو۔ غور کر رہے ہیں یہ کون سی نعمت ہے کہ جو چھینی نہیں جا سکتی، جو دنیا والے چاہیں سب مل کر جمع ہو جائیں، حاصل نہیں کی جا سکتی۔ یہ نعمتیں کن کے پاس ہیں؟ یہ نعمتیں جن کے پاس جتنی زیادہ ہوں گی، دنیا والوں کا ان سے حسد اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ بہت بات ہو گئی، بہت طویل اشارے ہو گئے، آئیے بات کا خلاصہ کروں تاکہ یہاں پر آج گفتگو تمام ہو جائے کہ کائنات کے سب سے بڑے محسود کون ہیں۔ وہ ہستیاں کے کائنات میں جن سے سب سے زیادہ حسد کیا وہ کون ہے؟ ذرا جا کر دیکھ لو، جس کے پاس سب سے زیادہ بڑی بڑی نعمتیں ہوں گی، جس کے پاس سب سے زیادہ ایسی نعمتیں ہوں گی جنہیں نہ کوئی حاصل کر سکتا ہے نہ کوئی چھین سکتا ہے، تو خود بخود خبر ہو جائے گی کہ سب سے بڑے محسود یہی ہیں۔ اور جب سب سے بڑے محسود پتہ چل جائیں گے تو خود بخود سب سے بڑے حاسد بھی مل جائیں گے۔ غور کر رہے ہیں؟ یہاں تک میرے ساتھ آ گئے؟ اب آئیے ذرا سفر پر نکلتے ہیں کہ کائنات میں اللہ نے سب سے بڑی نعمتیں کسے عطا کر دی؟ وہ نعمتیں نہ چھینی جا سکیں نہ حاصل کی جا سکیں، سوائے خدا کی عطا کے، سوائے اس کے انتخاب کے کسی کو نہ میسر آئے۔ یقین جانیے میری نظروں نے تلاش کرنا شروع کیا، دربار شام کے ایک لمحے پہ آ کر میری نگاہیں رک گئی کہ جب ایک درباری خطیب اول فول بک رہا تھا تو ایک مرتبہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ایک شیر نے آواز دی، اذن لی یا امیر ان اصعد علی هذه الاعواد، اے بادشاہ، اے حاکم، مجھے اجازت تو دے کہ لکڑیوں کے اس انبار پر میں بھی جاؤں۔ مولا بنا بنایا ممبر ہے، مولا کچھ بتانا چاہ رہے ہیں۔ اگر علی کا ذکر ہو جائے تو چاہے پالانے بھی کیوں نہ ہو ممبر کہلاتی ہے، اور اگر ذکر علی سے خالی ہو، پیغام ہے یہ عزیزوں ہر علی کے چاہنے والے کے لیے، ہر مجلس اعزا پڑھنے سننے والے کے لیے، اگر علی کے ذکر سے خالی ہے تو جتنا اونچا ہو ممبر نہیں، لکڑیوں کا انبار ہے۔ خدا آپ کو آباد رکھے کہ آپ میری آواز کو آج برداشت کر رہے ہیں۔ اذن لی یا امیر، امیر اجازت دے لکڑیوں کے اس انبار پر جاؤں اور ایسی بات کروں جس میں اللہ کی رضا ہے، سننے والوں کے لیے ثواب ہے۔ گویا مولا فرمانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو اب تک لکڑیوں کا انبار ہے، میرے پاکیزہ قدم پڑتے ہی ممبر بن جائے گا۔ خوب غور کیجئے گا، جب لوگوں نے بہت اصرار کیا، یزید لعین نے اجازت دی، مولا اپنی زنجیروں کو سمیٹ کر مسجد اموی کے ممبر پر بلند ہوتے ہیں۔ ایھا الناس اعطینا ستا وفضلنا بسبع، سب سے بڑی وہ نعمتیں کہ جو کائنات میں اللہ نے آل محمد کو دی، جنہیں نہ کوئی چھین سکتا ہے نہ کوئی حاصل کر سکتا ہے۔ ذرا پس منظر ذہن میں رکھیے گا، یہ بات مولا کب بیان کر رہے ہیں، کس کیفیت میں، کن حالات میں بیان کر رہے ہیں؟ جب بظاہر ان کے گھر کے سارے مردوں کو مار دیا گیا، جب بظاہر ان سے ساری نعمتوں کو چھین لیا گیا، یہاں تک کہ ان کی آزادی کو بھی چھین لیا گیا، زنجیروں میں جھگڑے ہوئے ہیں، مگر ممبر پہ آتے ہی اعلان کر رہے ہیں دنیا کا سب کچھ ہم سے چھین لو، جو خدا نے ہمیں عطا کیا ہے وہ کیسے ہم سے چھینو گے؟ جس سے سب کچھ لے لیا گیا وہ دربار شام کے ممبر پہ آ کر یہ اعلان کرتا ہے اعطینا ستا وفضلنا بسبع، اے لوگوں ہمیں 6 چیزیں عطا کی گئی اور 7 کے ذریعے سے ہمیں فضیلت بخشی گئی۔ خوب غور کیجئے گا، جس سے سب کچھ لوٹ لیا گیا وہ گنوا رہا ہے کہ
ہمارے پاس کیا ایسا ہے جو ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا. مولا کیا ہے؟ فرمایا اعطینا العلم والحلم والسماحت والفصاحت والشجاعت والمحبت فی قلوب المؤمنین. اے بنو امیہ ہمیں 6 ایسی چیزیں ملی چاہ کر بھی ہم سے چھین نہیں سکو گے. ہمارے محمد کو اللہ نے علم دیا، ہمیں حلم و بردباری دی، ہمیں سخاوت اور کریمی دی، ہمیں فصاحت و بلاغت دی، ہمیں شجاعت حیدری دی، اور مومنوں کے دلوں میں ہماری محبت دی. کبھی اس نگاہ سے بھی چوتھے امام کے اس خطبے کو دیکھیے گا جس سے سب کچھ لوٹ لیا گیا ہو. وہ آ کر بتا رہا ہے ہمارے پاس کیا ایسا باقی ہے جو ہمیں ہمیشہ برتر اور تجھے ہمیشہ کمتر رکھے گا. ہمارے پاس کیا ایسا ہے جو ہمیشہ ہمارا نام اونچا اور تیرا نام پست رکھے. وہ کیا ہے؟ وہ علم ہے، وہ حلم ہے، وہ سماحت ہے، سخاوت ہے، کریمی ہے، وہ فصاحت و بلاغت ہے، وہ شجاعت ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ مومنوں کے دل میں ہماری محبت ہے. اے یزید تو ہمارا سر تن سے جدا کر سکتا ہے مگر مومنوں کے دلوں سے ہماری محبت کیسے نکالے گا؟ اللہ اکبر. یہ وہ نعمتیں تھیں جو اللہ نے رسول اور آل رسول کو دی کہ نہ ان سے کوئی چھین سکتا ہے، نہ کوئی اور کوشش کر کے حاصل کر سکتا ہے. بات پہنچ رہی ہے؟ بہت سی باتیں، بہت سے نعرے آپ کو سننے ملیں گے نا، مگر جو نعمت اللہ نے آل محمد کو دی نہ کوئی چھین سکتا ہے، نہ کوئی کتنی بھی کوشش کر لے حاصل کر سکتا ہے. 100 سال چھوڑ دیجئے، کوئی 1,00,000 سال بھی ریاضت کر لے، کوئی 1,00,000 برس بھی درس پڑھ لے، علی جتنا علم نہیں حاصل کر سکتا. کوئی 1,00,000 برس نمازیں پڑھ لے، علی جیسا تقوی حاصل نہیں کر سکتا. کوئی 1,00,000 سال جنگیں لڑتا رہے، علی جیسی شجاعت نہیں مل سکتی. بات اگر پہنچ گئی، متفق ہیں؟ ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد. بس عزیزوں، یہ آل محمد ہیں، یہ محسود ہیں. انہوں نے بار بار اپنا تعارف، اب تک وہ وقت نہیں آیا ہماری گفتگو میں کہ میں آپ کی خدمت میں وہ روایات پیش کروں کہ جہاں ائمہ نے اپنا تعارف خود کو محسود کہہ کر کرایا. اب وہ بات آئے گی آنے والی گفتگو میں. اب تک تو ہم اس راستے کو طے کر رہے تھے جس سے ہوتے ہوئے خود بخود ہم اس منزل تک پہنچے. آج کی گفتگو کا خلاصہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہر صاحب نعمت محسود ہے. جس کے پاس جتنی بڑی نعمت ہے وہ اتنا بڑا محسود ہے، وہ اتنا زیادہ لوگوں کے حسد کا شکار ہے. اور وہ کہ جنہیں خدا نے سب سے عظیم نعمتوں سے نوازا ہے وہ کائنات کے سب سے بڑے محسود ہیں. اور یہی حسد تھا کہ جس کا ایک اظہار کربلا میں ہوا. آج اصحاب حسینی کا تذکرہ کرنے کی آخری شب ہے. کل سے شہدائے بنی ہاشم کا ذکر ہوگا. رونے میں قصر نہ اٹھا رکھیے گا. میں پھر کہہ رہا ہوں، ہر برس کہتا ہوں، ہر برس کہنے کی توفیق ملتی ہے کہ جسے یقین ہو کہ اگلے برس فرش عزا پہ آئے گا بے شک نہ روئے. کتنے ایسوں کو ہم جانتے ہیں جو پچھلے برس اس فرش عزا میں ہمارے ہمراہ تھے، آج اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پہنچ گئے. لہٰذا رونے میں کوئی قصر نہ رکھنا، رونے میں کوئی حیا نہ کرنا. یہ ایک مظلوم کا ماتم ہے، یہ غریب کا ماتم ہے، یہ اس کا ماتم ہے کہ جس کی مادر گرامی فرش عزا پہ تشریف لاتی ہے، ساتھ میں ایک رومال لاتی ہیں
دیکھتی ہیں کون ہے جو میرے لال پر آنسو بہا رہا ہے. اور آج تو تذکرہ بھی اس ہستی کا ہے کہ جسے آقا حسین نے تحفے میں رومال فاطمہ دیا تھا. اللہ اکبر. یقین جانیے ہم گنہگاروں کے لیے سب سے بڑا آسرا ہے حر کی ذات. کہ خود حسین جس کے بارے میں فرمائے اے حر تیری ماں نے تیرا نام کتنا اچھا رکھا تھا, تو دنیا میں حر رہا, آزاد رہا, آخرت میں بھی کامیاب رہا. اللہ اکبر. کبھی سوچئے گا ان دنوں میں ایسا کیا تھا کہ جو حر کو باقی تمام ہزاروں کی فوج اشقیاء سے جدا کرتا تھا؟ وہ کیا بات تھی؟ بظاہر وہی زندگی گزارنے کا طریقہ, انہی لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا, ان میں سے بعض کی سپہ سالاری کرنا. وہ کیا بات تھی جو حر کو مختلف بناتی تھی باقی تمام فوج اشقیاء سے؟ وہ کیا صفت تھی جو یزیدی فوج میں کھڑے حر کو حسینی بنا رہی تھی؟ اس کا اظہار اس وقت ہوا کہ جب حر نے حسین کی سواری کی لگام پر ہاتھ ڈالا. فرزند رسول کے چہرے پہ جلال آیا, فرمایا ثقلت قومک یا حر, اے حر تیری ماں تیرے غم میں روئے. ماں چری کیا چاہتا ہے؟ نواسہ رسول کی سواری کی لگام میں ہاتھ ڈال رہا ہے. نہ جانے اس جملے پر حر, اس جملے نے حر پہ کیسا اثر کیا کہ لرز کر پیچھے ہٹے. ایک مرتبہ کہنے لگے حسین کائنات میں کوئی اور میدان میں میری مادر کا تذکرہ کرتا, میں پلٹ کر اس کی مادر کا نام لیتا, مگر میں کیا کروں, آپ وہ ہیں کہ جن کی مادر کا نام بغیر طہارت لبوں پہ نہیں آتا. حسین ہدایت کا چراغ ہے, حسین نجات کی کشتی ہے, حسین جانتے ہیں کسے کیسے راستہ دکھانا ہے. حسین جانتے تھے حر کے دل میں جو لوہے چراغ احترام فاطمہ ہے اس کی روشنی کو بڑھانے کی ضرورت ہے, اس کی آنچ کو بڑھانے کی ضرورت ہے. حسین کے اس جملے نے حر کے دل میں موجود اس چراغ الفت فاطمہ کو بھڑکا دیا. یہ احترام فاطمہ ہے کہ جس نے حر کو حر علیہ السلام بنایا. ادھر شب عاشوراء آئی, خیام حسینی سے کم سن بچوں کی الاتش کی آوازیں بلند ہوئی, ہائے پیاس کر رہے تھے. ادھر حر اپنے خیمے کے باہر ٹہل رہے ہیں, اطمینان نہیں ہے, طبیعت میں اضطراب ہے. کوئی آیا ہے حر, کوفے کا سب سے بہادر انسان, چہرے پہ جنگ سے پہلے کا اضطراب. کہنے لگے آج میں حر اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان پا رہا ہوں. آج میں اپنی زندگی کے فیصلہ کن مرحلے پر ہوں, اور خدا کی قسم میں کبھی جنت پر جہنم کو برتری نہ دوں گا. اپنے بیٹے کو بلایا, اپنے غلام کو بلایا, اپنے بیٹے کو سوار کیا, خود بھی سوار ہوئے. غلام سے کہنے لگے میرے ہاتھ پسے پشت باندھ دے, ایسے حسین کی بارگاہ میں جاؤں گا جیسے پست غلام جاتا. ادھر سے حر فوج اشقیاء سے چلا, ادھر سے حسین نے آواز دی علی اکبر جاؤ مہمان آ رہا ہے, استقبال کو جاؤ. اللہ اللہ حسین کی کریمی, اے علی اکبر جاؤ استقبال کو جاؤ. ادھر سے حر پہنچا ہے, ادھر سے حسین خیمے سے باہر تشریف لائے. حر کی نگاہ جیسے ہی حسین کے قدموں پہ پڑی, خود کو حسین کے قدموں پہ گرا لیا اور تڑپ کر پوچھا, آنکھوں میں ندامت کے آنسو تھے. عرض کرنے لگے حلی من توبہ, اے فرزند رسول کیا مجھ جیسے کی توبہ بھی قبول ہوگی؟ اے حسین ہم سب آپ کے فرش عزا پہ بیٹھے ہیں, کل حر آپ کی چوکھٹ پہ آئے تھے اور توبہ کا سوال کیا تھا, اور آپ نے حر کو بازوؤں سے اٹھا کر سینے سے لگایا تھا اور یہ فرمایا تھا اے حر میں نے بھی معاف کر دیا, اور میرے پروردگار نے بھی معاف کر دیا. اے آقا حسین ہم آپ کے عزادار ہیں, ہم آپ کے چاہنے
والے ہیں، بہت گنہگار ہیں، مگر حر جیسے گنہگار تو نہیں ہیں۔ اے مولا، حر آپ کے دروازے پہ آ کر بخشا گیا، ہم بھی آپ کی چوکھٹ پہ آئے ہیں، آپ کے فرش عزا پہ آئے ہیں۔ حلی من توبہ، اے مولا کیا ہماری توبہ بھی قبول ہو جائے گی؟ حسین نے حر کو سینے سے لگا لیا، اے حر میں نے بھی معاف کیا، میرے اللہ نے بھی معاف کیا۔ اللہ اکبر۔ روز عاشور آئی، جنگ کا آغاز ہوا، حسین کے پاس کوئی بھی ساتھی آتا، کوئی بھی صحابی آتا، مولا کیا قربان ہونے کی اجازت ہے؟ حسین کہتے کچھ دیر ٹھہر جاؤ۔ جب حر آیا، اے آقا کیا قربان ہونے کی اجازت ہے؟ آقا حسین نے حر کو فوراً اجازت دے دی۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ کریم اپنے مہمان کو شرمندہ نہیں دیکھ سکتا۔ حسین جانتے تھے کہ جب بھی میرے خیمے سے اللہ تش کی آواز آئے گی، حر کے کلیجے میں تیس اٹھے گی، حر اپنے دل میں شرمندہ ہوگا۔ حسین کو گوارا نہیں ہے مہمان شرمندہ ہو۔ اے حر جاؤ، خدا تمہیں جزائے خیر دے۔ حر نے پہلے جوان بیٹے کو سوار کیا، کہیں ایسا نہ ہو میری قربانی دیکھ کر پلٹ جائے۔ حر کا جوان بہادر کا بیٹا بھی بہادر ہوتا ہے نا، میدان جنگ میں گیا، خوب جنگ کی، خوب بہادری اور شجاعت سے لڑا۔ اور کیوں نہ لڑتا کہ یہ حر کا جوان 3 دن کا بھوکا پیاسا تو نہ تھا۔ ارے جب لڑ لڑ کے تھک گیا، جب زخموں کی تاب نہ رہی، ایک مرتبہ اپنی سواری سے زمین کربلا پر آیا۔ سر کو پیٹ کے ماتم کرنا عزیزوں، ہم روز عاشور کے قریب تر جاتے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ زمین کربلا پہ آیا، آواز دی بابا مدد کو آئیے۔ ادھر سے حر سوار ہوئے، اپنے جوان کے قریب پہنچے۔ جب قریب پہنچے تو کیا منظر دیکھا؟ زہرا کا لال زمین کربلا پہ بیٹھا ہے، زانو پہ حر کے جوان کا سر ہے۔ حر نے آگے بڑھ کر جوان کے سر کو اپنی گودی میں لیا، آقا غلام زادے کا لاشا ہے۔ حر کو تسلی دی اور کہنے لگے، اے حر، جوان بیٹے کے لاشے پر بوڑھا باپ نہیں آیا کرتا۔ اجرکم علی اللہ، میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا اس میزبانی پہ میں قربان، کچھ دیر گزرے گی، آپ کے کڑیل جوان کا لاشا ہوگا، آواز دیتے جاتے ہوں گے، اینا اینا علی اکبر، علی اکبر کہاں ہو، مجھے آواز۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ تجھے واسطہ غربت آل اطہار کا، ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، دل میں غم حسین میں اضافہ فرما۔ غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر، شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے۔ بار الہ جو مومنین فرش عزا پہ بیٹھے ہیں، دلوں میں جو حاجتیں لیے بیٹھے ہیں، ہماری تمام دلی حاجات کو بر فرما۔ بار الہ تجھے حر علیہ السلام کا واسطہ ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ بار الہ حر کے صدقے ہماری توبہ کو قبول فرما۔ بار الہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، جو بیمار ہے شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ سب سے بڑی دعا، سب سے بڑی آرزو، منجی بشر منتقم کربلا، فرزند زہرا قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں مولا کے آوان اور انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، بجاہ محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ،
السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا محمد بن عبد الله، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الفسيين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، السلام عليكم جميعا شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا مغيث الشيعة والزوار في يوم الجزاء، السلام عليك يا علي بن موسى الرضا، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، الأمان 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 من فتن الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا مزار الإيمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام زماننا، هذا عجل الله تعالى فرجك وساحل الله تعالى مخرجك وزهورك. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها تليلا برحمتك يا أرحم الراحمين.